خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے آپ کو ARY ڈیجیٹل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج سنڈے کا دن ہے اور غالب امکان یہی ہے کہ انشاءاللہ چاند رات ہو جائے، اور آپ سے میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اصل میں کرنا تو میں سوچا تو میں نے یہ تھا کہ میں نیکسٹ منتھ کی پریڈکشن دوں، لیکن پھر میں نے سوچا نہیں، تھوڑا سا کرنٹ ایشوز پہ بات کروں۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریگولرلی واچ کر رہے ہیں تو آپ غور سے سن رہے ہوں گے، میں کوئی تقریباً یہ پچھلے 5-6 مہینے سے ایک بات تسلسل سے کہہ رہا ہوں کہ جو میں پھر یاد دلا دیتا ہوں کہ اپریل کے مہینے میں سیاسی ہلچلیں پیدا ہوں گی، اور جون جیسے ہی عید ختم ہوگی جولائی سے انٹرنیشنلی نیشنل لیول پہ چیز متحرک ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور جب لاسٹ ٹائم پاناما کا ورڈکٹ ابھی نہیں آیا تھا، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میاں صاحب جائیں گے نہیں اس وقت، مگر ان پہ کوسچن مارک آ جائے گا، اور جانے کا جو سلسلہ بنے گا وہ جولائی اور اگست سے۔ باقی واللہ عالم بالصواب، یہ علمی اندازہ ہے اور یہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور صحیح بھی ہو سکتا ہے، حتمی ذات اللہ کی ہے، اس میں کوئی برا نہ مانے۔ پھر میں نے ریزن کہتے ہیں، میں نے کہا تھا دیکھیں مستقبل میں جو حالات نظر آتے ہیں مجھے، وہ یہ نظر آتے ہیں کہ جو پاکستان کے ذائچے میں یوگ بن رہے ہیں اس وقت، کرنٹ اس وقت رائٹ ناؤ، اور پھر میں نے کہا تھا 2 گرہن آ رہے ہیں اگست میں، تو میں نے کہا تھا ملک کی سیاست اپنی جگہ، مگر جو جس کو ہم کہتے ہیں ہندی میں شریانتر یوگ، یعنی جسے کہہ لیں سازش کا ایک فارمولہ بنے گا جس میں امریکہ کا سب سے بڑا رول ہوگا اور ہندوستان کا ٹول بنے گا اس کا، اسرائیل ایک اس کا ہڈن پارٹنر ہوگا، اور استعمال ہوگی سرزمین افغانستان کی، اور یہ سب مل کے پاکستان کو، کیونکہ ان کو پاکستان کا سی پیک ہضم نہیں ہو رہا، یہ ان سے ڈائجسٹ نہیں ہو رہا، خاص طور پر یہ جو مودی کی شکل میں ایک جو شیطان عظیم بیٹھا ہوا ہے برابر میں، اور جو اس کی بھاجپا ہے، اور وہ تو میں نے بہت عرصے پہلے آپ کو کہا تھا یہ مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دے گا، اور کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، لیکن افسوس مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ کوئی اسلامی اپنے اپنے مسئلوں میں لگے ہوئے، اپنی ذاتیات کو بچانے کے لیے، اپنی کنگڈموں کو بچانے کے لیے، کوئی کسی مظلوم مسلمان کے لیے نہیں بول رہا۔ ایک اگر اللہ کے کرم سے کوئی ملک بولتا ہے تو وہ ایک پاکستان ہی بولتا ہے، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ کسی بھی خطے کے مسلمان ہو۔ تو خواتین و حضرات، جو اب جو یہ جولائی اور اگست آ رہے ہیں نا، اس میں یہ دہشت گرد، خاص طور پہ جو را کے پروردہ ایجنٹ ہیں، جو را کے پیرول پہ کام کرتے ہیں، یہ لوگ اپنی اپنی ریشہ دوانیاں پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو کلبھوشن یادو نے جو انکشافات کیے، جس میں اس نے بتایا کہ سی پیک کو، جیوانی کو، گوادر کو ڈسٹرب کرنا تھا، بلوچستان میں جو سو کالڈ یہ ایجنٹ ہیں را کے BLA والے، ان لوگوں کو فنڈنگ کرنی تھی، کراچی کو ڈسٹرب کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایکسپوز کراتا ہے نا یہ چیزیں، را جو کرتا ہے، اور جس کا وہ ایک بار بار نام لے رہا ہے، انل کمار، یہ جو انل کمار ہے جو را کا، یہ پاکستان کو ڈسٹرب کرنا، اور جو اس نے کراچی اور بلوچستان میں گن پیدا کیا ہے، اس کے ہی ریوارڈ میں اس کو جو ہے را کا ہیڈ بنایا گیا تھا، اجیت ڈوول کی فرمائش کے اوپر۔ یہ انل کمار وہ یہ IPS آفیسر تھا، اس نے اپنی ویسے تو زندگی ایک جیسے انڈین سول سروس کے لوگ شروع کرتے ہیں اسی طرح کی، مگر اس نے پھر جب را کو جوائن کیا تو اس کے بعد اس کی حرکتیں، چہرے پہ آپ دیکھیں اس کا، جس طریقے سے ان لوگوں نے، میں تو پہلے ہی کہتا ہوں دیکھیں یہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اور ایک چیز اور بتاؤں میں خواتین و حضرات،
یہ میرا اپنا اسٹرولوجیکل انالیسس ہے. انڈیا کیا خباثت کرے گا؟ یہ کیا کرے گا؟ یہ خود شوشے چھوڑے گا، فلر پھینکے گا کہ پاکستان کو خدا نخواستہ آئسولیٹ کرنے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، پاکستان یہ کر رہا ہے، پاکستان وہ کر رہا ہے. ہو سکتا ہے اس چکر میں کچھ کروا بھی دیں اپنے ہی ملک کے اندر تاکہ الزام پاکستان پہ آئے. تو پاکستان کا جو ہمارا فورن افیئر سیل ہے، جو ہماری امور خارجہ ہے، جو ہمارے اپنے سفیر ہیں، یہ جو کلبھوشن یادو کا معاملہ ہوا ہے، اس کو اتنا ہائی لائٹ کریں کہ دشمن کو بیک فٹ پہ لے آئیں. اور جب وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی گولڈن اپرچونیٹی دی ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے. اگر یہی چیز ان کے ساتھ ہوئی ہوتی، ہمارا کوئی ایسا وہاں پکڑا جاتا. آپ دیکھیں، میں اس کو کنڈم کرتا ہوں اجمل قصاب کو، کیونکہ مظلوم لوگ کسی بھی خطے، کسی بھی ملک کے ہو، کسی بھی قوم کے ہو، ان کی زندگی لینے کا کسی کو کوئی حق نہیں. لیکن انہوں نے کیا سلوک کیا تھا اس کے ساتھ؟ اور یہ جو اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ اس نے کتنے مسلمانوں کو، بے گناہ انسانوں کو، اور بیچارے جو ہزارہ کہ جو شیعہ مسلم جو جاتے تھے ایران زیارت کے لیے، ان کے ساتھ کیا کیا، ان کو کس طرح مارا، کراچی میں مظلوم مسلمانوں کو کس طرح مارا، جو آج رحم کی اپیل مانگ رہے، جو انڈوز کر رہا ہے اس چیز کو کہ ہاں میں کرمنل تھا. اب تو وہ والی بات ہی نہیں رہی نا. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جو یہ گئے تھے، وہاں تو اس جو رحم کی اپیل کی، اس سے تو ان کا ویسے ہی بیک فٹ پہ آ گئی انڈیا، اور ان کا کیس ویک ہو گیا. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ دیکھیں را کی حرکتیں دیکھیں جو میں پچھلے 10 سال سے رو رہا ہوں اس چیز کو کہ بلوچستان کو ٹارگٹ کریں گے. اس وقت تو دور تک پتہ نہیں تھا. مگر بہرحال بدقسمتی کہہ لیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش کہہ لیں، وہ تمام چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں. اور میں کہتا تھا یہ افغانستان کے اندر، اس وقت کوئی نہیں کہتا تھا کہ افغانستان کے اندر یہ جو کونسلیٹ اور فورن آفیسز کھولے ہوئے انڈیا نے، یہ کوئی ایسے نہیں کھولے ہوئے. جلال آباد، یہ آپ کا ننگرہار، کابل میں تو ظاہر ہے ان کی ایمبیسی ہے. یہاں سے ساری انڈین را آپریٹ کر رہی ہے، جس کو بلیسنگ ہے امریکن CIA کی، جس کو بلیسنگ ہے موساد کی. اور جو کچھ کمینے لوگ پاکستان میں بستے ہیں، جو غیر ملکی آقاؤں کے ایجنڈوں پہ کام کرتے ہیں، کر لیں جو کوشش کرنی ہے انہوں نے. لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ بحکم اللہ اور میرے پنجتن پاک کے صدقے انجام ان کا اس سے بھی بدتر ہوگا جو میر جعفر اور میر صادق کا ہوا. یہ وقت دکھا دے گا بہت جلد. کیونکہ دیکھیں، دنیا میں چیزیں تو سب پیدا ہوتی ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کو کچھ کرنا ہوتا ہے نا، تو اس کا سبب 1000 دن پہلے پیدا کر دیتا ہے. تو میں ایک چیز یہ کہوں گا اپنی ایجنسیوں کو بھی، اپنے لوگوں کو بھی، ایسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے، علم نجوم کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ جولائی اور اگست سخت مہینے ہیں. ستمبر کے مڈ تک اس میں ایک کوشش کرنی چاہیے. اور سب سے بڑی چیز میں اپنے ملک کے ہر آدمی کو کہوں گا، دیکھیں آدمی باہر جا رہا ہے، کسی کو نہیں پتا کیا ہو جائے، یہ تو اللہ کو معلوم ہے. لیکن یہ پاکستان کا امیج خراب کرنے کے لیے، پاکستان کے سافٹ امیج نہ ڈیولپ ہو، اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے یہ را جو حرکتیں کر رہی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں پلٹائے گا. اور رب نے چاہا تو قرض چکانے کے موقع ملیں گے انشاءاللہ. ایک چیز میں کہتا ہوں، گھر سے جو بھی نکلے، کہیں بھی جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اول و آخر درود پڑھے، یا حفیظو یا سلامو یا رحمانو یا رحیمو. 4 اسماء الہی ہیں، یا حفیظو یا سلامو یا رحمانو یا رحیمو. اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے نکلیں اور سپرد اللہ کر دیں اپنے آپ کو. کم از کم دل اور ذہن میں یہ خلش نہ رہے کہ نہیں یار میں کاش پڑھ لیتا تو یہ نہ ہوتا، کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا. اور باقی اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں، سوائے اللہ کے کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے. خواتین و حضرات، ایک بریک لیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کو کچھ مفید مشورے دیتا ہوں. ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ میں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو پاکستان کے دشمن اس وقت ایک جگہ ہوئے میں، مگر اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے. چائنا، اور میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، رشیا، ترکی، یہ ایک پلیٹ فارم پہ آہستہ آہستہ آتے جائیں گے. اور ان سب کو جو برا لگ رہا ہے، میں آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مسلمان کنٹریز کا آہستہ آہستہ یہ لوگ کام لگاتے جا رہے ہیں. اور میں نے پہلے آپ سے بھی یہ کہا تھا کہ دیکھیں
یورپ میں بھی یہ آپ دیکھیے گا جو سالانہ پریڈکشن تھی، یورپ میں برطانیہ، فرانس، جرمنی یہ شکار بنیں گے، پھر اس کے بعد میں نے کہا تھا گلف میں، سعودی عرب میں پرابلم شروع ہوں گے صحیح کے، اور یہ پورے گلف کے ریجن میں پھیلیں گے۔ تو انہوں نے بڑی آسانی سے پہلے عراق کا کام کیا، پھر لیبیا کا کام لگایا، پھر انہوں نے سیریا کے پیچھے پڑے، اب ایران ہے اور پاکستان ہے جو ان کو دراصل جن سے خطرہ ہے، جن اسلامی ملک سے۔ اور پاکستان کو اللہ نے یہ طرح امتیاز دیا کہ پاکستان ایک جوہری قوتی ملک ہے جس کے پاس اپنا نیوکلیئر ہے، تو کھلتا تو ہے لوگوں کو۔ اور پھر یہ جو سی پیک والا معاملہ ہوا ہے یہ اور ان لوگوں کو برا لگنے لگا ہے۔ تو فیصلے تو رب کے ہوتے ہیں، مگر جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ پلاننگ کر رہے ہیں 25 سال کی اور 10 سال کی، ان کو یہ نہیں معلوم کہ آنے والے بہت تھوڑا ٹائم ہے، اس میں رب العزت نے کیا کیا اپنے کرم سے فیصلے کرنے ہیں۔ اور میں ایک چیز ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرے پاکستانی بھائیوں، پاکستانی لوگوں، مایوس رب سے نہ ہونا۔ میں نے کہا تھا آزمائش آئیں گی، واٹر کلیننگ ہوگی، لوگ ایکسپوز ہوں گے، تھوڑے مسائل بھی آئیں گے، لیکن اس کے بعد سنہرا سویرا ہوگا انشاءاللہ۔ یہ دنیا دیکھے گی کہ پاکستان کی کیا پوزیشن بنتی ہے۔ خواتین حضرات، ایک چیز اور میں نے عرض کیا تھا کہ میں پہلے سے ہی بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اگست میں چاند گرہن آئیں گے۔ منتھلی پریڈکشن تو آپ کو میں نیکسٹ سنڈے کو دوں گا۔ جو چاند گرہن آئیں گے تو کیا کرنا چاہیے، جو سورج گرہن آئے، وہ کسوف اور خسوف کی جو نمازیں ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، یعنی اسلامی لحاظ سے، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن جب وہ چاند گرہن ہوگا تو وہ میں آپ کو ڈیٹے بھی دے دوں گا، 7 اگست اور 21 اگست، اور اس کا ایگزیکٹ ٹائم بتا دوں گا۔ تو اس کے لیے ایک چیز کا خیال رکھیے گا، جو میں آپ کو اسپیسیفک صدقے بتاؤں اللہ کے نام پہ وہ کر لیجئے گا، اور جو چیزوں کا صدقہ بتاؤں وہ کر لیجئے گا۔ دیکھیں ویسے صدقے تو آپ ہر وقت کر سکتے ہیں، ہر دن کر سکتے ہیں، پورا سال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شرط نہیں، کوئی قید نہیں، کوئی میعاد نہیں ہے، جب چاہے صدقہ کریں رب کے نام پر، جتنا چاہے کریں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ جب ہم اپنی اس نالج کے تھرو چل رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر کچھ چیزوں کی تھوڑی سی بندش ہوتی ہے، ان کو فالو کرنا پڑتا ہے، اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو وہ چیز کا وجہ سے آپ جو ہے جب میں آپ کو بتاؤں گا تو اس کا خیال رکھیے گا۔ اور دوسرا، ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے جس طرح پاکستانی کرکٹ ٹیم کو سرفراز کیا اور جس طرح سے پاکستانی ٹیم چلی، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر آگے بھی کرم کرے۔ یہ بھی برا لگ رہا ہے اس کو، ہمارے پڑوسی کو، اور ان سے برداشت نہیں ہو رہا، سب نہیں، کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، مگر یہ کہ ان سے پاکستان کی خوشیاں برداشت نہیں ہو رہی، اس میں گن کرنا ہے۔ آپ دیکھیں 2 دن 18 تاریخ کو فائنل ہو، اس کے بعد سے اچانک پھر دہشت گردی کی لہر اٹھی۔ میں نے ایک چیز جو اے آر وائی نیوز نے بار بار چلائی، جو میں نے کہا تھا جب میں پریڈکشن دے رہا تھا دوپہر میں تو اے آر وائی نیوز پہ، تو میں نے کہا تھا کہ سرفراز آج ٹرافی جیت کے اس ٹرافی کو برہان وانی شہید اور مظلوم کشمیریوں کے نام کیجیے، تاکہ بھارت کو احساس ہو کہ ہمارے لیے کشمیری اور کشمیر کا خطہ کس اہمیت کا حامل ہے، اور ہمارے مسلمان بہن بھائی جو اس خطے میں بستے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں، ان کا کیا مقام اللہ کی نگاہ میں تو ہے ہی ہے، لیکن ہمارے دل میں ان کے لیے کیا عقیدت ہے۔ اور آپ نے دیکھا پاکستانیوں سے زیادہ ان بیچاروں نے خوشیاں سیلیبریٹ کی ہیں، اس کا ان کو نقصان بھی ہوا، جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا، انہیں تکالیف بھی ہوئی، مگر ایک چیز میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے کشمیری بہن بھائیوں، آپ پہ اللہ، یہ اکارڈنگ ٹو اسٹرالوجی کہہ رہا ہوں، اس میں اپنے جذبات نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قربانیاں جو آپ دے رہے ہیں ان کا صلہ تو دینا ہے، تھوڑا ٹائم ہے، اپنی جد و جہد، اپنے اللہ پہ یقین کو مضبوط رکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد سب، وہ کہتے ہیں نا شب کی تقدیر میں لکھا ہے گزر ہی جانا، راہ سورج کی کہاں روک سکے اہل ستم، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پر آزادی کا اور آپ پر اللہ کی رحمت کا سورج ضرور طلوع ہوگا،
اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آزادی سے سرفراز فرمائے گا، لیکن اپنی امید، اپنے حوصلے کو کبھی پس نہ ہونے دیجیے گا۔ اور انڈین مسلمان بہن بھائیوں سے تو میں کہتا ہوں، دیکھیں آپ کے ساتھ جو مودی حشر کر رہا ہے اور جو اس کے پروردہ لوگ حشر کر رہے ہیں، ان کا آپ دیکھ ہی رہے ہیں شاخسانہ۔ اور مجھے تو میں برملا اظہار کرتا ہوں کہ مسلمان نام رکھنا اور مسلمانوں کے دفن اور کفن کے اوپر بھی ان کو اعتراض ہونے لگیں گے۔ یہ کہیں گے نہیں آپ سیکولر ہیں، ہم تو آپ اس طرح کیجیے۔ تو اپنے آپ کو یونائٹ کرو، اپنے آپ کو یکجا کرو، ورنہ یہ تمہیں مٹانے پہ یہ شدھی کرنے والے لوگ ہیں۔ تو خواتین و حضرات، یہ چونکہ ایک کرنٹ ایشو چل رہے تھے، میں نے بتایا پاکستان کے حوالے سے، اور جولائی اور اگست کے مہینے پاکستان کی سیاست میں بڑی معنی خیز تبدیلیوں کے باعث بنیں گے۔ یہ آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر لیجئے گا۔ کچھ مسائل ہوتے ہیں جو عدالتی امور ہوتے ہیں، ان میں آدمی ایک حد تک ہی باتیں کرتا ہے، اس سے زیادہ اوپر بات نہیں کی جا سکتی۔ اور ایک چیز آپ نوٹ فرما لیجئے، تاکہ رمضان رخصت ہو رہا ہے، جو اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ پہ فرائض ہے وہ تو ہے، مگر زکوٰۃ اور خیرات جتنا آپ بڑھائیں گے اللہ تعالیٰ آپ پہ اتنا ہی کرم کرے گا۔ ایک میں یہ کہہ رہا تھا، اب چونکہ آج آخری شب جو اللہ آپ کا بھلا کرے، آخری یعنی ہمارا جو گماں ہے، مجھے آخری یہ روزہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور اس میں جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کو کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے میں ایک آپ کو بڑا اچھا وظیفہ بتا رہا ہوں، تاکہ پورے سال اگلے رمضان تک آپ کی روزی پہ اللہ کا کرم رہے اور آپ کے رزق پہ اللہ کا کرم رہے۔ ایک کیا کام کیجیے، جیسے نیا چاند، خواتین و حضرات ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد آپ کو یہ پورا بتاتا ہوں۔ خواتین و حضرات، ہمائی محبوب ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ARY ڈیجیٹل پہ۔ تو میں وقفے سے پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ رمضان اپنی رخصتی کے عین انتہائی مقام پہ آ گیا، ہو سکتا ہے آج آخری روزہ۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ رمضان کے فیوز و برکات سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک کام یہ کر لیجئے، جیسے ابھی تو افطار میں بہت دیر باقی ہے، جب آپ افطار کرائیں اس چیز کو آزما کے دیکھیے گا اللہ کے بھروسے پہ، اور دیکھیے گا اللہ کیسا کرم کرتا ہے۔ پیلے رنگ کے زردہ نہیں ہوتا، میٹھے جو ہوتا ہے چاول، پیلے رنگ کا زردہ، یہ دیکھیں میں زردے کے رنگ کی بات کر رہا ہوں۔ ایک پلیٹ چاول لیں۔ اب بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن بیچاروں کے پاس نہیں ہو تو وہ کیا کریں، وہ اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں تھوڑی سی چینی رکھ لیں۔ ایک پلیٹ چاول زردہ لیں، فی سبیل اللہ، جو یہ کم سے کم بتا رہا ہوں، اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو اس کو آپ 1000 پلیٹیں کر لیں یا 1000 دے کے کر لیں۔ ایک پلیٹ زرد رنگ کے چاول زردہ لیں، مغرب سے پہلے اس کو رکھیں، اور جب وہ آپ نے رکھ دی، افطار سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے آپ نے یہ فرائض تو اپنی جگہ ہے نا، جیسے آپ ظہر پڑھ رہے ہیں، فجر پڑھ رہے ہیں، عصر پڑھ رہے ہیں، مغرب پڑھ رہے ہیں، عین عصر سے پہلے یعنی ظہر اور عصر کے درمیان، عصر کی نماز تو آپ ظاہر ہے جب وقت ہوگا تو ادا کریں گے، تو ظہر کے بعد آپ نے جب ظہر کو 1 گھنٹہ گزر جائے، آپ نے کیا کرنا ہے، اول و آخر درود ابراہیمی 9 مرتبہ درمیان، یہ 9 کے فگر کو مینٹین کیجیے گا، 9 مرتبہ سورہ فاتحہ، 9 مرتبہ سورہ اخلاص، 9 مرتبہ سورہ قدر، یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ پوری سورہ آپ نے 9 مرتبہ پڑھنی ہے، اور 1 مرتبہ اس کے ساتھ سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ دیکھیں میں نے آپ سے کیا کہا، 9 مرتبہ درود، 9 مرتبہ سورہ فاتحہ، 9 مرتبہ سورہ اخلاص، 9 مرتبہ سورہ انا انزلنا، سورہ قدر، ایک یہ ہو گیا، اور 1 مرتبہ سورہ مزمل، 1 مرتبہ سورہ یاسین۔ اس کو جب پڑھ لیجئے تو 2 رکعت
نفلی نماز پڑھیں اور اس کے بعد جب سجدے میں جائیں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی جو جائز رزق کی معروضات، جو آپ کی ریکویسٹ ہے، جو آپ کی درخواست ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کر دیجئے۔ جب اختتام کر رہے ہیں پہلی رکعت میں نہیں، جب دوسری رکعت کے اندر 2 کر لیں، 4 نفل کر لیں تو آخری چوتھی رکعت میں کر لیجئے۔ اللہ سے جو جائز مانگنا ہو رزق کے حوالے سے مانگ لیجئے، اور اس کے بعد وہ 1 پلیٹ چاول یا 1000 دیگ چاول ہو اللہ کے نام پہ کہ خالصتاً قربت اللہ، یا اللہ تعالیٰ یہ جو میں نے تجھ سے دعا کی ہے اس کے حوالے سے یہ تیرے لیے میں کسی بھی غریب، کسی بھی نادار، کسی بھی روزہ دار کو دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میرے حال پر رحم فرما۔ اور جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ، پہلے انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر 4 خلفائے راشدین، پنجتن پاک، اہل بیت، اہل اللہ، خواجگان چشت، سب کو سلسلہ بسلسلہ کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگیے۔ میرا ایمان ہے جس کو بھی میں نے بتائی یہ چیز الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے حوالے سے اس کو سرفراز کیا ہے اور اس پہ بڑی کرم نوازی کی ہے، دیکھ لیجئے گا۔ اور یہ میرا ایمان ہے، رمضان اور محرم میں جو لوگ اپنا ہاتھ وسیع رکھتے ہیں اللہ پورے سال ان کا ہاتھ وسیع رکھتا ہے۔ رب اپنا وہ یا واسع ہے، وسعت والا ہے، تو وہ پھر بندے کو بھی وہ دے دیتا ہے، وسعت دے دیتا ہے رزق کے حوالے سے۔ تو یہ کر کے دیکھیے گا خواتین و حضرات، اور آپ سے تو اب عید کے بعد ہی ملاقات ہوگی۔ ان ایڈوانس آپ کو میں عید کی مبارکباد دے رہا ہوں، اور جہاں ہو چکی ان کو تھوڑی سی لیٹ صحیح مگر ان کو بھی عید کی مبارکباد۔ اور ایک درخواست میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ میری انٹرنیٹ پہ کوئی کنیکٹیوٹی نہیں، انٹرنیٹ پہ مجھے اپروچ نہ کیجیے گا۔ انٹرنیٹ پہ لوگوں نے میرے نام سے فیک آئی ڈیز بنا رکھی ہیں، فیس بک بنا رکھی ہیں، ویب سائٹ بنا رکھی ہے، مختلف آئی ڈیز بنا رکھی۔ میں تو سوشل میڈیا پہ 0/0 ہوں۔ ہاں یوٹیوب پہ میرا مٹیریل ہوتا ہے وہ جینون ہے، تو اس پہ لوگ سوشل میڈیا پہ میرے نام سے سب فراڈ اور جھوٹ کرتے ہیں۔ دوسرا خواتین و حضرات، چونکہ اب رمضان جو ہے ظاہر اختتام پذیر ہو جائے گا، عید کی تعطیلات کے بعد آفس کھلے گا، تو اب اللہ آپ کا بھلا کرے سیٹرڈے کے دن، سیٹرڈے جو آنے والا ہفتہ ہوگا تب تک یہ بند ہوگا، تو ہفتے والے دن آپ نے دوپہر کے 2 بجے سے رات کے 7:30 بجے تک اپنی جو ہے کالز کرنی ہے، اور فور پرائیویٹ اینڈ کمرشل کنسلٹیشن۔ اور وہاں میں نے آپ سے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ مجھ تک اپروچ کرنے کے 2 ہی طریقے، ایک ایئر وائی ڈیجیٹل پہ ہفتے کو صبح 11 سے 11:30، اتوار کو صبح 10 سے 10:30، اور اس کے علاوہ پورے پاکستان میں صرف ایک جگہ میری آفس ہے، ایک جگہ میں بیٹھتا ہوں، اور وہ جگہ ہے پی سی ہوٹل کراچی۔ وہاں کا نمبر ہے 35685501 35685501۔ اور اب آج اتوار ہے تو اب آپ نے نیکسٹ سیٹرڈے کو کال کرنی ہے، کیونکہ 6-7 دن آفس بند رہے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہر آنے والا لمحہ میرے ملک پاکستان، میری پاکستانی قوم، اس کے بعد امت مسلمہ، پھر پوری اقوام عالم کے لیے اللہ بہتر کرے، اور اللہ تعالیٰ ان عید کی خوشیوں سے میری قوم کو بہرہ مند ہونے کی اور اللہ تعالیٰ حقیقی مسرتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمایوں محبوب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، اسی جگہ اسی چینل پہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے بہت شکریہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔